مثال حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی، استاد فقہ حدیث استاد جامعہ حسن سنجری کوٹ فتح پور شاخ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنی وازانہ اپنی نصیحت سے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، جامعہ اسلامیہ دارالسلام لالپور کے بینر تلے 2 روزہ تعلیمی و ثقافتی مظاہرہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، صدر اجلاس حضرت مولانا داؤد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاضی مجیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ ابن عباس احمد آباد گجرات، معزز سامعین، قوم و ملت کے لائق نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہم انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر بے شمار مخلوقوں کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے ساتھ اور انسانوں کی جماعت کے ساتھ اتنا اکرام و احترام کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیگر مخلوقوں سے بچا کر کے ان تمام مخلوقوں میں جو معزز تھا اللہ کے نزدیک، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اس لیے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انواع و اقسام کے مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اگر ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے کسی کو محترم اور مکرم بنایا ہے وہ انسانوں کی جماعت ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جتنا یہ محترم مکرم اور باعزت بنایا ہے، بسا اوقات اللہ رب العزت کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہم لوگ انسانیت کو چھوڑ کر کے درندے صفت انسان بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں انسان بنایا اور اس میں بھی معزز اور مکرم بنایا ہے تو اللہ کی اس افضلیت کو ہمیں باقی رکھنی چاہیے اور اس بقا کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یاد رکھیے، اگر عام اور آپ اسلامیت کا جو نظام ہے، اسلام کی جو تہذیب ہے، ہمارا اور آپ کا جو کلچر ہے، ہمارا اور آپ کا جو نیچر اور فطرت ہے، اگر ہم نے اسلامی فطرت سے بغاوت کی، اگر ہم نے اسلامی شاہراہ کو چھوڑ کر کے دوسری شاہراہ کو ہم نے اختیار کیا، صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے ہم نے صراط مستقیم سے ہٹ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کیا، اگر ہم نے اپنی زندگی کی اصل راہ کو چھوڑ کر کے دوسری راہ پر چلنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، قانون و شریعت کی پابندی کی جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے ان کے مطابق زندگی گزاری
کی جائے. اس لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت کا انتخاب کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. بسا اوقات ہوتا ہی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے, جس قوم کا آغاز, جس قوم کی ابتدا اقرا سے ہوا تھا, تعلیم سے ہوا تھا, آج وہ قوم اسلامی شاہراہ سے ہٹ کر کے غیر شاہراہ کی طرف, غیر نظام تعلیم کی طرف وہ گامزن ہوتے ہیں, اور یہ بھٹکتے ہوئے کیا کہتے ہیں, غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا, اے صحابہ کرام, میں تم لوگوں کو مخاطب ہوں اور میں آج تمہارے سامنے ایک نصیحت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی, اور اس سیدھی لکیر کے ارد گرد اس کے اگل بغل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, یاد رکھو, اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو, سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو, اور اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو, یہ جو سیدھا راستہ ہے, اس سیدھے راستے, یہ جو سیدھی لکیر کھینچی گئی ہے, اس لکیر کے مطابق زندگی گزارو, اور اس لکیر کے ارد گرد, اس کے اگل بغل میں جتنی 60 ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی گئی ہیں, اگر اس راستے پر چلو گے تو ہر لکیر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, اور تمہیں انسانیت کے راستے سے ہٹا کر کے درندہ صفت انسانیت کی طرف یہ راستہ لے کر کے چلا جائے گا. تو ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے, اللہ کا جو نظام ہے, اللہ کی جو بنائی ہوئی شریعت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, اس کے مطابق ہم سبوں کو زندگی گزارنی چاہیے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بے شمار ادارے ہیں, مدارس کافی ہیں, لیکن لوگوں کے اندر بے اصولی یہ ہے, بے ضابطگی یہ ہے, ہر آدمی ایک دوسرے ادارے سے نفرت کرتا ہے, ہر آدمی دوسرے ادارے کو بغض و عداوت اور حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے علاقے میں کل تک صرف اور صرف ایک ادارہ تھا, اور اس ایک ادارے کی کمی کی وجہ سے لوگ تعلیم یافتہ کم تھے, کامیاب کم تھے. آج آپ خود جائزہ لے لیجئے, غور کر لیجئے, جتنے ہی مدارس کا اضافہ اپنے علاقے میں ہوا ہے, اتنے ہی بچے اور بچیاں تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, جب مدارس کی کثرت ہوں گے, مساجد میں مکاتب کا انتظام کیا جائے گا, ہمارے گھر کی بچیاں اور بچے یہ تعلیم سے واقف ہوں گے, اسلام سے واقف ہوں گے, اور اپنے مذہب کی جو شناخت ہے اس شناخت کو باقی رکھیں گے. ورنہ ہوتا یہ ہے, جب تک مدارس کا انتظام نہیں تھا, اس کا انسلام نہیں تھا, ہمارے یہاں لوگ بہت ہی زیادہ کی تعداد میں لوگ ان پڑھ ہوا کرتے تھے. لیکن آج اپنے علاقے میں جائزہ لیجئے, غور کر لیجئے, دیکھیے, اور اپنے علاقے کے ماحول کو پہلے سے آپ بہتر پاتے ہیں یا نہیں, اس کا محاسبہ